جديدة هي الشرق الأوسط. شہزادہ محمد بن سلمان کی سعودی عربیہ کے اندر بادشاہت سنبھالنے کے بعد ہم نے اس مقدس سرزمین میں وہ مغربی طرز کے بدلاؤ دیکھے جو اس سے پہلے عرب سرزمین کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈانس کلب، سینما، میوزیکل کنسرٹ، فیشن شوز، بیچز پر فحاشی اور عورتوں کی بے پردگی۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جدت اور بدلاؤ کے نام پر کیا جا رہا ہے، جس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ باقی مسلم دنیا کو بھی یہ پیغام دینا کہ اگر انہیں بھی دنیا میں ترقی کرنی ہے تو اسلامی نظام ان کے راستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ صرف اور صرف مغربی نظام کو اپنا کر ہی وہ ترقی کر سکتے ہیں، جیسا کہ UAE نے کیا اور اب سعودی عربیہ کر رہا ہے۔ محمد بن سلمان یہ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ اس کا مشن ابھی تک مکمل نہیں ہوا، بلکہ وہ سعودی عربیہ کو اگلا یورپ بنانا چاہتا ہے، جہاں پر انہی لوگوں کا کلچر اور ان کا نظام ہوگا، اور اسی مقصد کے لیے دھڑا دھڑ اسرائیلی انویسٹمنٹ سے ایک کے بعد ایک، چاہے وہ نیوم سٹی ہو، 19 سٹی، یا حال ہی میں اناؤنس ہونے والا تبوک کا نیا شہر جس کی دیواریں شیشے کی ہوں گی، یہ سب منصوبے تو ایک کے بعد ایک سعودی عربیہ کے اندر مکمل دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اسلامی ورثہ اور اس کی شناخت ایک ایک کر کے ختم کی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ علماء جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند کرتے، ان کی آوازیں ریال نے مکمل طور پر بند کر رکھی ہیں۔ نہ صرف خاموشی بلکہ وہ سسٹم کا حصہ بن کر اسے سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو لوگ اب بھی اس سسٹم کے آگے دیوار بن کر اس کی سپورٹ نہیں کرتے اور اس کے خلاف بولتے ہیں، انہیں راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور سعودی حکومت یہ کام ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہے۔ کچھ ٹائم پہلے سعودی عربیہ کے اندر ریاض سیزن کو پروموٹ کرنے کی ایک ویڈیو شائع کی گئی، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امام کعبہ رہ چکے شخص جو کہ کعبہ کے پہلے سیاہ فام امام کعبہ تھے، اس ویڈیو کے ذریعے ریاض سیزن کو پروموٹ کر رہے تھے۔ اس ویڈیو کے سین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دوربین سے وہ اپنے فوجیوں کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ دوسرے سین کے اندر وہ زخمی حالت کے اندر ہیں اور ان کے ساتھی انہیں اپنے ساتھ اٹھا کر کہیں پر لے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد لوگوں نے اس پر خوب تنقید کی کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ان سب فحش حرکات کو اور لادینیت کو روکنے کی تھی، پہلے تو وہ اس بات پر خاموش تھے، مگر اب اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ جبکہ اس کمرشل کو بنانے والے پروڈیوسر سے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نے امام کعبہ رہنے والے شخص کو ہی اس ویڈیو میں کیوں لیا، تو اس کا کہنا تھا کہ یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ کو حاصل کیا جا سکے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عام طریقے سے کمرشل بنا کر زیادہ لوگوں کی توجہ کو حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ کسی سکینڈل یا متنازع شخصیت کو شامل کرنے سے وہ ویڈیو لوگوں کی باتوں کے اندر یا ڈسکشن کے اندر آتی ہے، جس سے اس کی مفت میں پروموشن ہوتی ہے۔ ٹی وی چینل اور فلم انڈسٹری کئی سالوں سے یہی فارمولہ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر رہتے ہوئے شیخ عادل اس کے لیے سب سے بہترین کینڈیڈیٹ تھے۔ 2018 کے اندر انہیں رمضان المبارک کے اندر تراویح اور وطر کا امام مقرر کیا گیا تھا، اور سن 2000 کے اندر ان پر روشن خیالی کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ پہلے انہوں نے میوزک کو جائز ہونے کا فتویٰ دیا، اس کے بعد 2018 کے اندر تاش کی ہونے والی ایک چیمپئن شپ کا افتتاح ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا دیکھا گیا، جسے بیلوٹ کہتے ہیں۔ یہ جوئے کی ایک قسم ہے۔ سعودیہ کی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی یہ سب کام مل کر اس ملک کے اندر کر رہی ہے، جس کی پروموشن کے لیے شیخ عادل الکلبانی کی خدمات لی جا رہی ہیں تاکہ مذہبی طور پر لوگوں کو برین واش کیا جا سکے۔ اور اب حال ہی میں انہیں ریاض سیزن کی پروموشن کے اندر دیکھا گیا، کیونکہ ریاض سیزن کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ سعودی عربیہ کے اندر ہونے والا ایک انٹرٹینمنٹ فیسٹیول ہے جو کہ ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، جہاں پر فیشن ماڈلنگ، میوزیکل کنسرٹ اور ڈانس پرفارمنس جیسی بے حیائی کو اس مقدس سرزمین پر پروموٹ کر کے دنیا بھر سے لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام کے کلچر سے اور اس سرزمین سے متاثر ہو سکیں۔ ایسا دین آج سعودی عربیہ کی سرزمین سے لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اپنی اسی حرکت کے بعد بجائے شرمندہ ہونے کے، اس شخص نے لوگوں کو ٹویٹر پر یہ پوسٹ کر کے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ہالی ووڈ میں جا سکتا ہوں؟ اس حرکت کے بعد وہ عوام جو کہ شیخ عادل الکلبانی کی اس حرکت سے پہلے ہی غصے کے اندر تھی، ان کی اس رنگین مزاجی کو دیکھ کر ان پر مزید غصہ ہو گئی، کیونکہ یہ شخص سعودی عربیہ کے اندر امام کعبہ رہ چکا وہ پہلا شخص ہے جس کا اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ہے۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے کئی امام کعبہ نے بھی ان کے خلاف فتوے جاری کیے، اور آج یہ سعودی عربیہ کے اندر بھی ایک بہت ہی متنازع شخصیت ہیں۔ لیکن حال ہی میں انہیں امریکن سٹائل گینگسٹر بائک ہارلے بائک پر مختلف بیجز سے بھری ہوئی جیکٹ پہنے جینز کے اندر روڈ پر دیکھا گیا، جو کہ سیدھا سیدھا اس امریکن کلچر کی پروموشن تھی اور سعودی بادشاہت کی اس پلان کا حصہ تھی، جس میں وہ ویسٹرن کلچر کو سعودی عربیہ کے اندر ہر طرح سے نافذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور شیخ عادل الکلبانی اپنے اس عہدے کی توہین کر رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز کے طور پر بخشا، کیونکہ ایسی حرکتیں آپ کسی ایک عام لبرل سعودی شہری سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اس طرح کی مذہبی شخصیت کو دیکھ کر لوگ اسے ایسا کرتا دیکھتے ہیں تو ان کے حوصلے مزید بلند ہوتے ہیں،
اور آہستہ آہستہ یہ کلچر سعودی عربیہ کے اندر نوجوان نسل کے لیے انسپائریشن بن کر ان کا اپنا کلچر بن جائے گا، کیونکہ موجودہ سعودی حکومت پہلے ہی 90% اسلامی تاریخی ورثہ کے نشان کو مٹا کر یہ مقصد حاصل کر چکی ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے وہ صفحہ ہستی سے بھی مٹ جاتی ہے، کیونکہ ان کی تلواریں تو پہلے ہی زنگ کھا چکی ہیں، صرف اور صرف ڈانس کے لیے یا ناچ گانے کے لیے آج کل وہ استعمال ہوتی ہیں۔ عرب آہستہ آہستہ بت پرستی کو بھی قبول کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں دراصل UAE کی ہے، جہاں پر سیکولرزم کے نام پر اس مندر کا انیگوریشن کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ لوگ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا امام کعبہ اور اس کے عہدے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ اگر یہ لوگ اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتے تو اسے اٹھاتے کیوں ہیں؟ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ یہ تو وہی مثال ہے کہ ہر داڑھی والا شخص چور اور منافق نہیں ہوتا، بلکہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے، یعنی اصل میں وہ شخص گناہ گار ہے، نہ کہ اس کا دین۔ افسوس کا مقام ہے کہ اسلام نے ان لوگوں کو کتنی عزت بخشی، کتنی بڑی ذمہ داری دی، مگر یہ لوگ کچھ وقت کے لیے دنیاوی فائدے کو دیکھ کر شیطان کے پیچھے لگ گئے، جس کی عادت ہے کہ انسان کے گناہوں کو سنوار کر اس کی نظروں کے سامنے اسے دکھاتا ہے اور اسے گمراہ کرتا ہے کہ جو بھی گناہ تم کر رہے ہو اصل میں تو یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ آج سعودیہ کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے اندر فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں تمہارے پاس ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب قرآن اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو پکڑ کر رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ اس سے جڑ کر رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کے اندر کسی بھی شخص کا یا کسی بھی امام کا ذکر نہیں کیا کہ صرف اس کو فالو کرنا، چاہے وہ اللہ کے حکم کو مانے یا اس کے خلاف چلے، صرف اس شخص کی بات کو ماننا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر کی آیت 18 کے اندر فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود کو یا اپنے آپ کو ہی بھول گئے، یہی لوگ ہیں نافرمان۔ دوزخ اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جنتی لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پتھر پر بھی نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے سب فنا ہو جاتے، مگر افسوس کہ انسانوں کو اسے پڑھ کر ان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ لیکن ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ان بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں اس منصب کی ذمہ داری کا احساس دل میں ڈالے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دشمنوں کی بھی ہدایت کے لیے دعا فرمائی ہے، تو پھر بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے۔ اگر آپ اس چینل کی مزید اپڈیٹس چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر بھی ضرور فالو کریں، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔